اور سب نے اسٹیج پہ آ کے باری باری ایک بات ضرور دہرائی کہ اس موقع پہ ہماری صوبہ بلوچستان کی حکومت سمیت اور ساری پارٹیوں سمیت ان کو سامنے رکھ کے جتنا کام مرکزی جمعیت اہل حدیث نے کیا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر پایا. اسی طرح آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ہمیں اسناد وغیرہ ہمارے کارکنوں کو دی حسن کارکردگی کی. تو یہ اسی طرح جنوبی پنجاب میں ہوا. متاثرہ لوگوں کو گھر مکان بنا کے دیے گئے, ان کو فوڈ پیکج تو خیر ایک عام چیز ہے, اور اس طرح میڈیکل ایڈ, اور یہ اسی طرح موبائل ہاسپٹل بھی ایک ہم نے بنایا ہوا ہے, اور وہ بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے دیہات میں جہاں کوئی طبی سہولیات میسر نہیں ہیں. اس کے علاوہ ڈسپینسریاں ہیں, چھوٹے چھوٹے ہسپتال ہیں مختلف جگہوں پہ. تو پروفیسر صاحب آپ کی گفتگو سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کرام وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ صرف دعوتی نہیں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین کے اندر جتنے جملہ امور آتے ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے ہو, رفاع عامہ کے حساب سے ہو. اصل میں ہمارے دین نے حقوق العباد پر اور خدمت خلق پر جو زور دیا ہے اسے ہم اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں. لیکن میں اس میں یہ اضافہ ضرور کروں گا کہ اس سے یہ فائدہ دعوت کا بھی ہم اٹھاتے ہیں, اور وہ قدرتی ہمیں ملتا ہے ایک ایڈڈ فیکٹر کے طور پہ یا ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ, وہ خود بخود ہمیں ملتا ہے. ہم کرتے ہیں صرف اس خیال سے کہ محتاج, ضرورت مند, مظلوم اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے اور ان کا فائدہ ہو جائے. لیکن وہ پھر دعوت کے قریب آتے ہیں. اور بلوچستان کی میں بات کر رہا تھا, باقی صوبوں میں, باقی حصوں میں بھی, لیکن بلوچستان میں تو بڑے واضح طور پر یعنی بہت لوگ جو ہیں علم دین پڑھے ہوئے, سیکھے ہوئے, دوسرے پلیٹ فارمز پر جو کام کر رہے تھے, دوسرے مسالک سے جن کا تعلق تھا, وہ بھی اتنا قریب آئے کہ انہوں نے جماعت میں عملاً شرکت اختیار کی اور اس دعوت کو قبول کیا. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان محترم جناب حافظ حبیب الرحمان صاحب ہیں. میں ان سے بھی یہ بات پوچھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ حافظ صاحب ماشاء اللہ کل آپ ایک بہت بڑی کانفرنس برمنگھم کے اندر کر رہے ہیں, تو برطانیہ جیسے ملک کے اندر اتنے سارے افراد کو اکٹھا کرنا, پھر انتظامات کرنا, آپ کیونکہ کانفرنس کے مرکزی ذمہ دار ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کانفرنس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اتنے پورے برطانیہ سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر ان کو ایک مخصوص قسم کی تقاریر ہی ہوں گی, یا اس کے خاص کوئی مقاصد ہیں اس کے ذریعے آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ شفیق الرحمان شاہین صاحب. سب سے پہلے تو میں جناب علامہ ساجد میر صاحب کو, جو ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ہیں, ہماری دعوت پر یہ برطانیہ میں تشریف لائے, ان کے ہم شکر گزار ہیں اور ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور ان کے ہوتے ہوئے میں اتنی زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, مختصراً یہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 36 سال سے الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ اسلامک دعویٰ کانفرنس کے نام سے برمنگھم میں کانفرنس کرتی چلی آئی ہے, اور یہ کل جو ہو رہی ہے یہ 36 اسلامک دعویٰ کانفرنس ہے. اور اس کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ عام کانفرنسوں یا جلسوں کی طرح یہ کانفرنس نہیں ہوتی, بلکہ اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ اسلامک دعویٰ کانفرنس. تو اس میں ہم, کیونکہ یہ جماعت ہی دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے اور ایک خاص موضوع پر جو ہے یہ کانفرنس ہوتی ہے, اور اس میں ہم پوری دنیا سے, انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, آسٹریلیا سے اور مختلف ملکوں سے جو ہے وہ اسکالرز حضرات کو, جو عام علماء سے بڑھ کر اسکالرز ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں اور وہ آ کے جو ہے ایک خاص موضوع پر جو ہے اپنی گفتگو کرتے ہیں. کل کی جو ہماری کانفرنس ہو رہی ہے یہ آج کے دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے, اختلافات کا دور ہے, اور مسلمانوں کو جو ہے ایک خاص جو ہے نام کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, تو اس لحاظ سے ہم نے اس کانفرنس کا جو ٹائٹل رکھا ہے وہ یہ ہے دعوت و تبلیغ میں حکمت کی اہمیت. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. تو اسی کے حوالے سے یہ جو ہے پروگرام ہوگا, اور الحمدللہ اس میں جو مہمان خصوصی ہیں وہ مسجد نبوی کے امام شیخ صلاح البدیر ہیں, وہ برطانیہ تشریف لا چکے ہیں, وہ انشاءاللہ وہاں کل خطاب فرمائیں گے. ان کے علاوہ جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب, اور انگلش میں بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں, آسٹریلیا میں زیادہ تر وہ کام کر رہے ہیں, جناب شیخ وسیم صدیقی صاحب, وہ بھی برطانیہ تشریف لا چکے ہیں, ان کا خطاب ہوگا. تو یہ بڑے نام ہیں, لیکن ناموں کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں برطانیہ کے طور پر, جیسے پروفیسر صاحب پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو برطانیہ میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ
عام جلسے یا عام پروگراموں سے ہٹ کر اس طرح کے پروگرام کیے جائیں جس میں جیسے آپ فرما رہے تھے قال اللہ قال الرسول کی دعوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے، تعلیم دی جائے کہ اس ملک میں رہ کر ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کس طرح کرنا ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے دور میں جہاں ہر طرف شرک تھی، بدعت تھی، جہالت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا، ہم بھی اسی طرز پر جو ہے اس پیغام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم جناب حافظ حبیب الرحمان صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ڈی ایم ڈیجیٹل کی انتظامیہ کے تعاون سے نیچے آپ سپیکر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ یہ عظیم الشان کانفرنس گرین لینڈ مسجد برمنگھم کے اندر ہو رہی ہے، جس کے لیے خاص طور پر مسجد نبوی کے امام شیخ سلال بدیر وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں علامہ پروفیسر سعید میر صاحب کی موجودگی سے مزید فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھوں گا کہ علامہ صاحب، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں فتنوں کی بات کرتے ہیں، دوسرے معاملات کی، تو دعوت دین کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے ہمیں تبدیلیاں اور حکمتیں اپنانے کی وہ ضرورت ہے، اور تبدیلیوں کو بھی سمجھنے کی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ کی جماعت نے بھی پاکستان کے اندر ایک نشریاتی ادارے کا آغاز کیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی جدید ذرائع ہیں جو کہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کی صورت میں ہو، اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی صورت میں ہو، تو اس کے مقابلے میں دین سے وابستہ جماعتوں کو بھی جدید ذرائع جو ذرائع ابلاغ ہیں اسی طریقے سے اپنانے کی ضرورت ہے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ دیکھیں، تلوار، بندوق، دوسرے ہتھیار جو ہے وہ کسی کو ظالمانہ طریقے سے مارنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جہاد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ذرائع ابلاغ کی مثال ہے کہ وہ ان کا یعنی یوز آپ کس طرح کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ انہیں کسی اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر ان کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ تو اپنے توجہ دلائی، میں خود بھی یہ اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں بہت سے سیکٹرز ہیں جن میں اللہ کے فضل سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کام کرتی ہے، ان میں سے ایک تو تدریسی سرکل ہے یا تدریسی سلسلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں مدارس چھوٹے بڑے وہاں قائم ہیں، اور ان سب کا ایک نظام وفاق المدارس کے تحت وہ قائم ہے، جس کی سربراہی کا شرف بھی مجھے حاصل ہے۔ اور اس میں یعنی ایک ہی امتحان مدارس کے لیے ہوتا ہے، ایک ہی نظام تعلیم ہے، ایک ہی سلیبس ہے، ایک ہی نصاب ہے، تو وہ ایک سیکٹر ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حال ہی میں کچھ تقریباً 2 سال پہلے اسی سوچ کے تحت کہ جدید ذرائع ابلاغ کو اپنے اس مقصد کے لیے، دعوت کے مقصد کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، ہم نے یہ قدم اٹھایا، اور پیغام ٹی وی چینل کے نام سے اس کا آغاز کیا۔ الحمدللہ بڑی تھوڑی مدت میں اس نے اپنا سکہ جمایا پاکستان میں، اور یورپ میں اس طرح نہیں ابھی تک وہ اس کا انتظام ہو سکا اس کو ٹیلی کاسٹ کرنے کا، لیکن یورپ تک پہنچانے کا، لیکن باقی تقریباً 65 ملکوں میں، جن میں تمام عرب ممالک شامل ہیں، ایشیا کے بہت سے ملک شامل ہیں، ان میں وہ پہنچتا ہے اور یہ پیغام، اور الحمدللہ اس کی کوالٹی اور اس کی پریزنٹیشن اور اس کے پروگراموں کا معیار، اس کی بالعموم لوگ تعریف کرتے ہیں، اور اچھے انداز میں وہ جا رہا ہے، اور مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ کو کام میں لا کر دعوت کا کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ذرائع ہیں انٹرنیٹ کے، فیس بک کے، اور اس طرح سوشل میڈیا کے، ان کو بھی پیغام چینل کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، جوڑا گیا، اور وہاں بھی یہ پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا یعنی یہ پروگراموں میں سے ایک یہ ہے کہ جس پہ ہم ایک حد تک عمل بھی کر چکے ہیں کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر بھی ایک ہم نے بنایا اسلام آباد میں، اور اس میں جو ڈیپ جو ہے نا ان ڈیپتھ اسٹڈیز ہوتی ہیں، ڈیپتھ میں جا کے ان ڈیپتھ اسٹڈیز ہوتی ہیں، دینی معاملات، سیاسی معاملات، علاقے کے سماجی معاملات اور معاشی معاملات، سب کے بارے میں اسٹڈیز ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ان ساری کاموں کو کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل اسکیل کی، اچھے اسکیل کی ویب سائٹ بھی ہو۔ ویب سائٹ ہے لیکن اسے اپ گریڈ کر کے ایک اچھے اسکیل کی، جس پہ لوگ اپنی